اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 18 فروری کو میں آپ سے مخاطب ہوں اور یہ درس نمبر 49 ہے، اور آج کے درس کا موضوع ہے موت۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ موت کسے کہتے ہیں؟ تو موت کی تعریف کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء موت کو امر وجودی کہتے ہیں اور بعض امر عدی کہتے ہیں، اور تحقیق شدہ بات یہ ہے کہ موت امر وجودی ہے، اور اس صورت میں اس کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ موت ایک وجود کی صفت ہے جو حیات کی ضد ہے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بابرکت وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں تمام کائنات کی ڈور ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کس کے اعمال اچھے ہیں۔ مذکورہ آیت میں زندگی اور موت کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا گیا، اور موت حقیقتاً بدن اور روح کے تعلق کا ختم ہونا ہے۔ اب روح اور بدن کے تعلق کو بے شمار مثالوں سے سمجھایا گیا ہے، جیسے ملاح و کشتی۔ موت ایسے ہے جیسے کسی کشتی کو ملاح کے اختیار سے جدا کر دیا جائے۔ اسی طرح روح وہ چراغ ہے جو اندھیرے بدن کو روشن کرتا ہے، اور تمام اعضاء و جوارح اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ موت اس چراغ کا جدا کرنا ہے کہ ادھر اس کو جدا کیا جائے، ادھر بدن پھر تاریک ہو جائے۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ موت حکم الہی سے آتی ہے، اور وہی ہے جس نے شکم مادر سے لے کر آخر دن تک روح کا بدن سے تعلق پیدا کیا، اور وہ روح کا بدن کے ساتھ تعلق ختم بھی کرتا ہے۔ وہی ہمیں مارتا ہے، وہی زندگی عطا کرتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں قول الہی ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ ہی نفس کو موت دیتا ہے۔ بعض جاہل عوام حضرت اسرائیل علیہ السلام کو برا کہتے ہیں اور دشمن سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری اولاد کو اور ہمیں اولاد سے چھینتا ہے، اور یہ نہیں سمجھتے کہ وہ تو پروردگار عالم کی طرف سے اس کام پر مامور ہے، اور وہ اس کے حکم کے سوا کچھ بھی نہیں کرتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ارواح کیسے قبض ہوتی ہیں؟ تو احادیث معراج کے ضمن میں ارواح کے قبض کرنے کی کیفیت یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کے سامنے ایک تختی موجود ہے جس پر تمام نام تحریر ہیں۔ جس کو موت آ جاتی ہے اس کا نام تختی سے صاف ہو جاتا ہے، تو فوراً حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ اور آن واحد میں یہ ممکن ہے کہ ہزاروں انسانوں کے نام صاف ہو جائیں، بالکل اسی طرح جس طرح ہزاروں چراغ ایک ہی وقت میں گل کیے جا سکتے ہیں۔ اسے تعجب نہیں کرنا چاہیے، در حقیقت مارنے والا خدا ہے، جیسا کہ قبض روح کی نسبت خدا کی طرف دی گئی ہے۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، یعنی تمہیں موت حضرت عزرائیل علیہ السلام دیتا ہے جو کہ تم پر موکل ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ مارنے والے حضرت عزرائیل علیہ السلام اور ان کے اعوان و انصار فرشتے ہیں، یہ تینوں دوست ہیں، کیونکہ حضرت عزرائیل علیہ السلام اور ان کے اعوان و انصار فرشتے خدا کے حکم سے ہی روح کو قبض کرتے ہیں، جس طرح لشکر بادشاہ کے حکم سے دوسری حکومتوں کو فتح کرتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ فلاں لشکر نے ملک کو فتح کیا۔ در حقیقت یہ فتوحات بادشاہ کی فہم و فراست اور حکمرانی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یہ تمام مثالیں حقیقت کو سمجھانے کے لیے ہیں، ورنہ حقیقت اس سے بالاتر ہے۔ در حقیقت زندہ کرنے والا اور مرنے والا خدا ہے۔ پروردگار عالم نے جیسا کہ اس دنیا کو دارالاسباب قرار دیا ہے، اس طرح موت کے لیے بھی اسباب معین فرمائے ہیں، جیسے مریض ہونا، قتل ہونا، حادثے میں مرنا، گر کر مرنا وغیرہ۔ یہ تمام موت کے اسباب و بہانے ہیں، ورنہ کئی اشخاص ایسے ہیں کہ امراض شدیدہ میں
مبتلا ہوتے ہیں اور موت سے ہمکنار نہیں ہوتے اور صحت یاب ہو جاتے ہیں. بیٹھے بیٹھے موت آ جاتی ہے. یہ اسباب تنہا موجب موت نہیں. اگر پیمانہ عمر لبریز ہو جاتا ہے تو پروردگار عالم اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے. بعض انسانوں کی روح آسانی کے ساتھ اور بعض کی سختی کے ساتھ قبض کی جاتی ہے. روایت میں ہے کہ مرنے والا محسوس کرتا ہے گویا کہ اس کے بدن کو قینچی سے کاٹا جا رہا ہے یا چکی میں پیسا جا رہا ہے، اور بعض کو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا پھول سونگھ رہا ہے. یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ یہ بھی کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ ہر مومن کی روح آسانی سے قبض ہو جاتی ہے، بلکہ اکثر مومنین ایسے ہیں کہ بعض گناہوں کی وجہ سے جان سختی سے نکلتی ہے تاکہ مومن دنیا ہی میں گناہوں کی کثافتوں سے پاک ہو جائے، جبکہ کفار کے لیے یہ سختی عذاب کی زیادتی اور آخرت کے عذاب کا مقدمہ ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے کہ سورہ 47 کی آیت نمبر 27 کہ تو جب فرشتے ان کی جانیں نکالیں گے اس وقت ان کا کیا حال ہوگا، ان کے چہروں پر ان کی پشت پر فرشتے مارتے جائیں گے. کبھی کفار و فاسق لوگوں کی جان آسانی سے قبض ہوتی ہے کیونکہ یہ شخص اہل عذاب میں سے ہے، لیکن اپنی زندگی میں کچھ اچھے کام وہ کر چکا ہوتا ہے، جیسے یتیم کا خرچ اور مظلوم کی فریاد رسی وغیرہ. لہذا اس کا حساب اسی جگہ بے باک کرنے کے لیے جان آسانی سے نکلتی ہے تاکہ آخرت میں اس کا کار خیر کے معاوضے کا مطالبہ ختم ہو جائے. حقیقت قبض روح کافر کے لیے پہلی بدبختی ہے، چاہے جان آسانی سے نکلے یا سختی کے ساتھ، اور مومن کے لیے موت نعمت اور سعادت ہوتی ہے، چاہے جان کنی میں سختی ہو یا آسانی ہو. اب نظریہ موت پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر کیا ہے، ان کی نظر میں موت کیا ہے. تو قبل اس کے کہ نظریہ موت کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ میں تحریر کیا جائے، یہ بتانا ضروری ہے کہ امام کا طریقہ درس اور امام بحیثیت استاد کیسے تھے. مورخ لکھتا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے زمانے کی نہایت تحمل مزاج اور اعلیٰ ترین استاد تھے. آپ علیہ السلام درس پڑھانے کے بعد اپنے علمی مخالفین کے اعتراضات کا جواب بھی دیتے تھے. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ علیہ السلام علمی مخالفین کے جواب دینے میں اس قدر مشغول ہو جاتے تھے کہ کھانا کھانے کے لیے گھر بھی نہیں جا پاتے تھے اور اپنے پاس پہلے سے موجود سوکھی روٹی کھا لینے پر اکتفا کرتے تھے. آپ علیہ السلام نے اپنے علمی مخالفین سے یہ کہا ہوا تھا کہ وہ جب تک درس ختم نہ کر لیں اس وقت تک کوئی اعتراض نہ کریں، جب درس ختم ہو جائے تو جو سوال کرنا ہو کر لیں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام درس ختم کرنے کے بعد گھر تشریف لے جاتے. آپ علیہ السلام کے بعد شاگردوں کو جنہیں یہ علم ہوتا کہ ہمارے استاد آج اپنے علمی مخالفین کے سوالوں کے جوابات ارشاد فرمائیں گے، وہ اس دن کھانا کھانے کے بعد گھر سے واپس آ جاتے تاکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اپنے علمی مخالفین کے بحث و مباحثے کے موقع پر وہ موجود رہیں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے علمی مخالفین میں سے ایک ابو شاکر نامی شخص بھی تھا جو ایک ناسمجھ شخص تھا. ایک دن جب امام علیہ السلام نماز سے فارغ ہو چکے تو یہ شخص آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور بیٹھ کر کہنے لگا کہ مجھے اجازت ہے کہ جو کچھ میں چاہوں اظہار خیال کروں. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چاہو سوال کرو. یہ سن کر ابو شاکر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بے شمار موضوعات پر مباحثہ کیا. ان میں سے ایک بحث موت کے حوالے سے بھی تھی. لہذا اس کے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے امام علیہ السلام نے موت کے بارے میں جو کچھ جوابات ارشاد فرمائے تو وہ اس طرح بیان ہوئے کہ موت ظلم نہیں ہے. اے ابو شاکر، احمق لوگوں کی نظر میں ایک قاعدہ جو مصلحت کے بغیر ادھورا بلکہ مضر ہے وہ موت ہے. احمق لوگ انسان کی موت کو ایک بڑا ظلم خیال کرتے ہیں جو خداوند عالم کی طرف سے انسان پر کیا جاتا ہے. تو موت تو ایک مصلحت ہے.
امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو شاہ موت ایک مسئلہ ہے کہ اگر موت نہ ہوتی تو بنی نوع انسان ختم ہو گیا ہوتا ہے. اور قدیم زمانے کے سائنسدان جنہوں نے موت کو ختم کرنے کی کوشش کی وہ سنگین غلطی پر تھے. تو آنے والے سائنسدانوں کو وصیت کرتا ہوں کہ موت کو ختم کرنے کی طرف توجہ نہ دیں، کیونکہ موت ختم ہو گئی تو نسل انسانی تباہ ہو جائے گی. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. آج کی گفتگو کو ہم یہاں پہ روکتے ہیں اور انشاءاللہ آگے کل کی گفتگو میں کچھ بیان کر دیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.